بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اہم اور عظیم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا نزول ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے اور ہاران تارح یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہاران اور ناحور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے ان کے علاقے سے منتقل ہو کر غور زغر کے علاقے میں سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا، جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ رہزنی کے عادی تھے اور سرعام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہش عورتوں کے ذریعے سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے اور فحاشی سے منع کیا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح جب ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے، ان لوگوں لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا تھا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ جب قوم لوط پر عذاب کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا حسن و جمال دیکھا تو قوم کی خباثت اور بدعملی کا خیال کر کے آپ علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے اور دوسرا وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے خوف زدہ ہوئے اور فرمانے لگے، یہ بڑا سختی کا دن ہے۔
فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بد عملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ تھی، وہ اپنے گھر سے نکلی۔ اس نے جا کر اپنی قوم کو خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنے کی غرض سے دوڑے ہوئے آئے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے اور شرم و حیا سے بالکل عاری ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے نکاح کی صورت میں پاکیزہ ہیں، تو اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت اور حمیت حاصل کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے کفر و سرکشی سے باز آ جاؤ، اور میرے مہمانوں سے کوئی برا فعل سر انجام دے کر مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں ایک بھی کوئی ایسا نیک آدمی نہیں کہ جس کی بات مان کر تم اس برے فعل سے باز آ جاؤ؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی اور مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے سے روکا، تو آپ علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت سے اعراض کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت ہے، اور جو ہماری خواہش ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ قوم اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گی، تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا، اے کاش مجھے تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا میں ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا تو میں تم سے مقابلہ اور جنگ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑ دیں۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کا رنج اور بے چینی دیکھی تو عرض کی، اے لوط علیہ السلام، آپ کا پایہ مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ دروازہ کھول دیں، پھر ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا تو قوم کے لوگ مکان میں گھس گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا پر ان کے چہروں پر مارا اور وہ سب اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے۔ انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا اور وہ یہ کہتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے لوط علیہ السلام، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی پیٹھ پھیر کر دیکھ لے گی، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، یہ عذاب کب ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا، بے شک ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، صبح قریب ہی ہے، آپ اسے دور نہ سمجھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی سے نکلے تو انہیں حکم دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ سب نے اس بات پر عمل کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے جب سنا کہ اس کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر چیخ کر کہا، ہائے میری قوم! تو اسے بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہروں کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا اور ان 5 شہروں جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان کی آبادی 4 لاکھ آدمیوں پر مشتمل تھی، ان کو اس طرح اوپر اٹھایا کہ کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو اوندھا کر کے پلٹ دیا، اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر
برسا کر ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستیاں الٹنے کے بعد انہی پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا، اور اس طرح سے قوم لوط اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی اور ان کا نام و نشان بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔